بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 366 ہے، جس کا عنوان ہے باب الصلاۃ فی ثوب واحد وصفۃ لبسہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ ابی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال قرأت علی مالک عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سائلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة فی الثوب الواحد فقال اولکلکم ثوبان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سائل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ یعنی چونکہ اس زمانے میں فقر تھا اور ہر ایک کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی پوری طرح میسر نہیں تھے، اس لیے فرمایا کہ تمہاری اکثریت کو تو 2 کپڑے بھی میسر نہیں، لہذا یہ سوال کہ ایک کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں غلط ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی۔ نماز کے لباس سے متعلق اس اہم علمی مسئلے کا آغاز حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کے ایک سوال سے ہوتا ہے۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں دریافت کیا تھا کہ کیا ایک ہی کپڑے میں نماز ادا کرنا درست ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً امت کے معاشی حالات اور دین کی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس دور میں ہر شخص کے پاس 2 کپڑوں کی وسعت کہاں ہے؟ اگر ایک کپڑے میں نماز کو ناجائز قرار دے دیا جاتا تو یہ امت کے لیے ایک ایسی تنگی ہوتی جسے برداشت کرنا انسان کے بس میں نہ ہوتا، جبکہ اسلام کا تو بنیادی مزاج ہی یہ ہے کہ دین میں کوئی حرج اور تنگی نہ ہو۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ضرورت کے وقت ایک کپڑے میں نمازیں پڑھ کر امت کو یہ طریقہ سکھایا، اور بعض اوقات وسعت کے باوجود ایسا کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ طریقہ شرعاً جائز ہے۔ آج اس مسئلے میں امت کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، اصل بات صرف افضلیت اور مجبوری کی ہے۔ اس حوالے سے صحابہ کرام کا ایک خوبصورت علمی مکالمہ ہمیں ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہما کے درمیان اس پر بحث ہوئی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذہن یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو ایک کپڑے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جبکہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا استدلال یہ تھا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کپڑے میں نماز پڑھی ہے اور یہ سنت ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بحث کا فیصلہ نہایت حکیمانہ جملے سے کیا کہ جب اللہ وسعت دے تو تم بھی اپنے لباس میں وسعت اختیار کرو۔ چنانچہ عام حالات میں، یعنی جب مال و دولت کی فراخی ہو، تو 3 کپڑے یعنی شلوار، قمیض اور پگڑی میں نماز پڑھنا مستحب اور پسندیدہ ہے۔ اس کے برعکس قدرت ہونے کے باوجود ایسے گندے، پھٹے پرانے یا گھریلو قسم کے عام کپڑے جیسے صرف بنیان اور شلوار یا گاڑیوں کے تیل آلودہ کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، جنہیں پہن کر انسان کسی معزز مجلس میں جانے سے کتراتا ہے۔ البتہ اگر کوئی مجبوری ہو اور دوسرا کپڑا نہ ملے تو ایک کپڑے میں بغیر کسی کراہت کے نماز بالاتفاق جائز ہے۔ حدیث پاک میں ایک وسیع چادر کو جسم پر خاص طریقے سے لپیٹنے کا ذکر آیا ہے، جسے علمی اصطلاح میں اشتمال یا توشح کہا جاتا ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں سعید بن المسیب بن حزن ابن ابی وہب المخزومی، بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال 6 کے رجال ہیں اور اس میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور جیسے کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ سند حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اصح الاسانید میں سے ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مکثرین 7 کے رئیس تھے، اور حضرت سعید فقہائے 7 میں سے ایک ہیں۔ امام خطابی رحمہ اللہ اس حدیث کے الفاظ کی گہرائی میں جاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بظاہر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ایک سوالیہ جملہ ہے، لیکن اس کا اصل مقصد اس دور کے مسلمانوں کی معاشی حالت کی خبر دینا تھا کہ ان کے پاس کپڑوں کی شدید قلت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک جملے میں کلام کے اشارے سے ایک بہت بڑا شرعی فتویٰ صادر فرما دیا۔
آپ علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب گویا یہ تھا کہ جب تم سب یہ بنیادی بات جانتے ہو کہ نماز فرض ہے، ستر پوشی لازم ہے، اور یہ بھی تمہارے سامنے ہے کہ تم میں سے ہر شخص کے پاس دو کپڑے موجود نہیں ہیں، تو پھر تمہیں خود ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا بالکل جائز ہے، بشرطے کہ اس ایک کپڑے سے ستر اچھی طرح چھپ رہا ہو۔ اسی طرح علامہ زمخشری رحم اللہ کتاب الفائق میں ایک اہم فقہی اصول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر تو اجماع ہے کہ اگر میسر ہو تو دو کپڑوں میں نماز پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے، لیکن اگر ہم دو کپڑوں کو ہر حال میں فرض اور لازمی قرار دے دیتے تو جس غریب کے پاس دوسرا کپڑا نہ ہوتا تو وہ نماز ہی نہ پڑھ سکتا، یوں دین میں ایک شدید تنگی پیدا ہو جاتی، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں واضح ارشاد ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی اور حرج نہیں رکھا۔ آخر میں ایک علمی نقطہ یاد رکھیے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو بعض اوقات ایک کپڑے میں نمازیں پڑھیں، اس کی دو الگ الگ وجوہات تھیں۔ ابتدائی دور میں جب ایسا کیا تو وہ واقعی دوسرے کپڑے کے نہ ہونے کی وجہ سے تھا، لیکن بعد کے دور میں جب اللہ نے وسعت دے دی تھی تب بھی اگر آپ علیہ السلام نے ایک کپڑے میں نماز پڑھ کر دکھائی تو اس کا مقصد امت کو صرف یہ بتانا تھا کہ دیکھو ایسا کرنا بھی شرعاً بالکل جائز ہے، تاکہ امت کسی تنگی میں نہ پڑے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله۔ اس اسناد کے رجال 11 ہیں۔ پہلے ہیں حرملہ بن یحییٰ التجیبی، دوسرے ہیں ابن وہب عبداللہ القرشی، تیسرے ہیں یونس بن یزید الایلی، چوتھے ہیں عبد الملک بن شعیب بن لیث، پانچویں ہیں ان کے والد گرامی شعیب بن لیث، چھٹے ہیں ان کے دادا اللیث بن سعد بن عبد الرحمن، اور ساتویں ہیں عقیل بن خالد الایلی، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ ابھی قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايصلي احدنا في ثوب واحد فقال او كلكم يجد ثوبين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پکارا اور کہنے لگے کیا ہم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم سب کے سب دو کپڑے پاتے ہو؟ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں اسماعیل بن ابراہیم ابن علیہ الاسدی ثقۃ ثبت حافظ، دوسرے ہیں ایوب بن ابی تمیمہ کیسان السختیانی، تیسرے ہیں محمد ابن سیرین ثقۃ ثبت، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اسی باب میں اس سے پہلے ہو چکا ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ابھی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وعمر الناقد وزهير بن حرب عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے اس طرح کہ اس کے کندھے پر کچھ نہ ہو۔ زیر بحث حدیث کے ظاہری الفاظ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنی بڑی چادر ہو جس سے کندھے ڈھانپے جا سکتے ہوں، لیکن وہ پھر بھی کندھوں کو بالکل ننگا چھوڑ کر نماز پڑھے تو ایسی نماز کی شرعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں شارحین حدیث نے دو بہت خوبصورت حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اگر ایک ہی چادر جسم کے نچلے حصے یعنی تہبند کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہو اور اسے اوپر کندھوں پر نہ لپیٹا جائے تو رکوع و سجود کے دوران اس چادر کے سرکنے یا گرنے کا شدید خطرہ ہوتا ہے جس سے سطر کھل سکتا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ شہنشاہ کائنات رب ذوالجلال کے حضور اس حالت میں کھڑے ہونا کہ پورا بالائی جسم ننگا ہو ایک طرح کی بے ادبی اور آداب بندگی کے منافی ہے۔ اس نقطے پر فقہا کے درمیان دو واضح نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک طرف امام احمد بن حنبل اور بعض سلف صالحین کا موقف ہے کہ
کہ کپڑا موجود ہونے کے باوجود کندھوں کو کھلا رکھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی ایسی حالت میں نماز درست نہیں ہوگی۔ ان کی دلیل حدیث کے یہی ظاہری الفاظ ہیں۔ دوسری طرف ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی یعنی جمہور فقہا فرماتے ہیں کہ اگر ناف سے گھٹنوں تک کا بنیادی سطر چھپا ہوا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، بلکہ یہ عمل مکروہ تنزیہی یعنی خلاف اولا اور ناپسندیدہ مانا جائے گا۔ جمہور ائمہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کندھے ڈھانپنے کا حکم دراصل سطر کی حفاظت کے لیے ایک حفاظتی تدبیر تھی، کیونکہ اگر نمازی چادر کو کندھوں پر نہیں ڈالے گا تو اسے بار بار ہاتھ سے چادر کو سنبھالنا پڑے گا، جس کا نقصان یہ ہوگا کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کی اہم سنت فوت ہو جائے گی۔ البتہ اگر کسی کے پاس کپڑا بہت ہی چھوٹا ہو جس سے کندھے نہ ڈھانپے جا سکتے ہوں تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ اسے گلے کے گرد باندھ لیا جائے، اور اگر کپڑا اس سے بھی مختصر ہو تو پھر کم از کم کمر سے نیچے باندھ کر بنیادی سطر کو ہر حال میں چھپایا جائے۔ اس بحث کے تناظر میں ہمارے دور کا ایک اہم اخلاقی اور تہذیبی مسئلہ بھی سامنے آتا ہے۔ عام حالات میں یعنی بغیر کسی مجبوری کے ننگے سر نماز پڑھنا بھی کراہت سے خالی نہیں ہے، خاص طور پر اگر ننگے سر رہنے کا مقصد کوئی فیشن یا غیر اسلامی طرز زندگی ہو تو اس عمل کی کراہت اور ناپسندیدگی میں مزید شدت آ جاتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا لا یصلی احدکم، یعنی تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کچھ نہ ہو۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابو الزناد عبداللہ بن ذکوان القرشی ثقۃ فقیہ، دوسرے ہیں الاعرج عبد الرحمن بن ہرمز ثقۃ ثبت فقیہ، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اسی باب میں ہو چکا ہے۔ لا یصلی احدکم یعنی تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کچھ نہ ہو۔ یہاں سب سے پہلے ایک لطیف نحوی اور علمی نقطہ سمجھیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ لفظ لا یصلی یعنی آخر میں یا کے اس بات کے ساتھ مروی ہے۔ علمی اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں لا نفی کے لیے ہے، یعنی بظاہر یہ خبر دی جا رہی ہے، لیکن یہ خبر نہیں کے معنی میں ہے۔ جمہور فقہا کے نزدیک اس روک ٹوک کا مقصد کراہیت تنزیہیہ ہے اور اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف اس معاملے میں ذرا مختلف اور سخت ہے۔ ان سے ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جو شخص کندھے ڈھانپنے پر قدرت رکھتا ہو اور پھر بھی کندھے ننگے رکھ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز سرے سے قبول ہی نہیں ہوگی۔ اس کے اوپر ہم اس سے پہلے بھی تفصیل سے بحث کر چکے ہیں۔ اس حدیث پاک میں عاتق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لغت کے اعتبار سے عاتق جسم کے اس حصے کو کہتے ہیں جو انسان کے کندھے سے لے کر گردن کی جڑ تک کا درمیانی حصہ ہو، جسے ہم کندھا کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے منہ شیء، کہ اس کپڑے میں سے کچھ بھی اس کندھے پر نہ ہو۔ بقیہ اس مسئلے کے بارے میں جمہور کا موقف اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف ہم تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں ہم اپنے سبق کو روکتے ہیں اور اس باب سے متعلق دیگر احادیث کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔